وقت بھی شیلنگ ہوئی، اس وقت بھی آپ کے کارکنان زخمی ہوئے، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک متنازع اس کو ایریا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ سے یہ سارا کلیش ہوا۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ ہی عید میلاد النبی کا جلوس اسی راستے پہ کیوں گامزن کیا، شروع کیا، جبکہ آپ کو پہلے پتہ تھا کہ یہاں پہ کلیش ہے، متنازع ہے۔ آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو، پرامن رہا جائے، جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ متشدد لوگ ہیں، ریجڈ لوگ ہیں، سخت ہیں، یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہیں یہ ضد اور انا کا مسئلہ، کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ، کیا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس لے جایا جا سکتا؟ بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے۔ جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے۔ یہ رستہ تو وہی ہے نا، آپ سب جو اس رستے کیا بات ہے؟ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کال دی تھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو، یہ اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا، کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ انتظامیہ جو ہے وہ حکومت رابطہ کیا، اور اب جو آپ نے ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات ہوئے ابھی چاہا؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر، اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے۔ ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے، جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی۔ یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی، جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں، واپس لوٹ آئے۔ یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے۔ ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے، جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی۔ یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی، جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آ گیا، اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں، وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے۔ جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے، حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے۔ جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں۔ ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں۔ نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے، نہ کسی کے انا کا مسئلہ ہے۔ اچھا آفت صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو ہو گیا ساری بات، آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ کچھ سازشی عناصر تھے، وہ سازشی عناصر کچھ اسٹیٹ ایکٹر تھے یا نان اسٹیٹ ایکٹر تھے جن کو آپ بھانپ رہے ہیں؟ بھائی جس نے بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فیوچر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طرح مظاہرے کریں گے، کوئی دھرنا دیں گے، یا کورٹ سے رجوع کریں گے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا جائے۔ جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے، کوئی نان اسٹیٹ اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا۔ جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے، وہ وردیاں پہن کر آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے، ہم نے ہتے ہیں بھائی، ہم نے ہتے ہیں، وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے، میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شدہ کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے، وہ وردیاں پہن کر آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے،
ٹھیک ہے. وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے. ہم نے ہٹے ہیں بھائی، ہم نے ہٹے ہیں، وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شدہ کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں، ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی، جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں. ہم تو ماشاء اللہ 400-500 کلو میٹر دور بیٹھے ہیں، آپ نے جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے پھر دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے، اور جو متنازع ایریا 3 کلو میٹر تو ہم کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریڈ لائن یہ کہتا ہے جس کے دور یا قریب آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا. اور تیسرا خدا کی ایگزیکٹ خدا کیا تجربے میں کیا خدا ہے. آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہیں جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا، ٹھیک ہے جی. اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں.